بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ واجب الاحترام سامعین، ناظرین، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے ہمیں اسلام کی عظیم نعمت عطا فرمائی۔ اسلام کے دامن کے اندر کائنات کی وسعتیں ہیں۔ یہ حقیقتاً اللہ کے پیارے حبیب کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی کرم نوازیاں ہیں کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ہمیں یہ دین عظمیٰ کی نعمتیں لے کے دی ہیں۔ سوشل میڈیا کے ذریعے مختلف دوستوں نے چند سوالات بھیجے ہیں، تو ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ ان سوالات کا جواب قرآن و سنت کی روشنی کے اندر عطا فرمائیں۔ جیسا کہ دانا کہتے ہیں، جو زیادہ سوال کرتا ہے زیادہ ہی سیکھتا ہے، لیکن سوال کے اندر سب سے پہلے اللہ کی رضا شرط ہے کہ اگر عمل کے لیے پوچھا جائے تو برکتیں ہی برکتیں ہیں، اور کسی پر اگر جتانے کے لیے سیکھا جائے تو پھر یہ الٹا علم و بال بن جائے گا۔ برحال اللہ پاک ہماری نیتوں کے اندر بھی حسن پیدا فرمائے۔ یہ پہلا سوال وہاڑی سے سید جمیل شاہ صاحب نے ہمیں بھیجا ہے کہ مسجد میں نماز جنازہ ادا کر سکتے ہیں یا نہیں، اس کے بارے میں احکام بتائیں۔ جی نہیں، علماء احناف کی تحقیق کے مطابق مسجد میں نماز جنازہ ادا کرنا جائز نہیں۔ لا یصلی علی میت فی مسجد جماعت لقول نبی صلی اللہ علیہ وسلم من صلی علی جنازۃ فی المسجد فلا اجر لہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ علماء نے فرمایا ہے کہ جماعت والی مسجد کے اندر، یعنی جس مسجد کے اندر نماز با جماعت ہوتی ہے، تو اس کے اندر میت پر نماز جنازہ نہ پڑھا جائے۔ فقہاء نے اپنی کتابوں کے اندر لکھا ہے یہ مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ ابو داؤد کے اندر بھی حدیث پاک ہے کہ جس نے مسجد کے اندر میت پر جنازے پر نماز جنازہ پڑھی فلا اجر لہ، ایک روایت کے اندر اس کو کوئی ثواب نہیں ملے گا، دوسری روایت کے اندر فلا شیء لہ۔ اور ویسے بھی علماء نے فرمایا وَلِأَنَّهُ بُنِيَ لِأَدَاءِ الْمَکْتُوب کہ مسجد جو ہوتی ہے وہ فرضی ادائیگی کے لیے بنائی گئی ہے، اس لیے صرف 5 نمازیں فرضی جو ہیں وہ بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے جب حضرت نجاشی کا جنازہ پڑھا تھا تو آپ نے 4 تکبیریں بھی کہی تھیں، اور آپ نے عیدگاہ کے اندر پڑھا تھا۔ تو بہتر یہ ہے کہ مسلمان کا جنازہ باہر ہو تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہو سکیں۔ اور دوسری وجہ علماء نے یہ لکھی ہے وَلِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ تلویث المسجد کہ اس میں مسجد کے آلودہ ہونے کا بھی اندیشہ ہے کہ میت سے کوئی چیز گر جائے۔ بہرحال مسجد کے اندر میت رکھ کر نماز جنازہ پڑھنا تو مطلقاً فقہائے احناف کے نزدیک مکروہ تحریمی ہے، اور اگر میت باہر ہو تو اس کے اندر اختلاف ہے، لیکن بچ جانا ہی سب سے زیادہ بہتر ہے، کیونکہ باہر نماز جنازہ ادا کرنے کے اندر تکثیر جماعت یعنی لوگوں کا زیادہ شامل ہونا ہے، اس لیے حکم ہے کہ جنازے کے اندر طاق صفے بھی بنائے جائیں اور کھلے کھلے شامل ہوا جائے تاکہ لوگ زیادہ سے زیادہ شامل ہو سکیں۔ دوسرا سوال ہمارے پاس بھیجا ہے چشتیہ شریف سے یاسر علی صاحب نے۔ انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ ہم نماز میں رکوع میں کہاں تک مل جائیں تو ہماری رکعت ہو جائے گی؟ جی، سب سے پہلے یہ ذہن میں رکھیں کہ نماز کے فرائض میں سے ایک ہے تکبیر تحریمہ، پہلا فرض اللہ اکبر، پھر دوسرا فرض ہے قیام۔ اب اللہ اکبر کہیں، پھر اس کے بعد قیام ادا کریں۔ قیام ادا کرنے کے بعد رکوع کے اندر امام کے ساتھ اگر شامل ہو گئے تو آپ نے رکعت کو پا لیا، اور اگر امام کی پیٹھ اور آپ کی پیٹھ برابر ہو گئی، آپ اگرچہ سبحان ربی العظیم نہیں بھی کہہ سکے لیکن امام اور آپ کی پیٹھ بالکل برابر ہے تو آپ نے رکعت کو پا لیا، کیونکہ یہ مشکوٰۃ شریف کے اندر حدیث ہے صفحہ نمبر 102 پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جئتم الی الصلاۃ جب تم نماز کی طرف آؤ ونحن سجود اور ہم سجدے کے اندر ہوں تو تم بھی سجدہ کر لو، لیکن سجدے کو کچھ شمار نہ کرو۔ فمن ادرک رکعۃ فقد ادرک الصلاۃ جس نے رکعت کو پا لیا اس نے نماز کو پا لیا۔
اور یہاں پر بین السطور کے اندر لکھا ہے اے رکوعاً مل امام، کہ رکوع امام کے ساتھ پا لیا تو اس آدمی کی رکعت ہو جائے گی۔ یعنی اگر آپ نے رکوع امام کے ساتھ پا لیا تو آپ کی رکعت ہو جائے گی، اور اگر آپ نے رکوع کو نہیں پا سکے تو آپ کی رکعت نہیں ہوگی۔ تیسرا سوال کیا ہے ہمارے ڈاکٹر بدیع الزمان صاحب فیصل آباد سے، انہوں نے کہ کسی کام کے سلسلے یا اپنا بزنس شروع کرنے میں قرض لینا اور پھر اس پر اضافی پیسے واپس کرنا سود کے زمرے میں آتا ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہ سود ہی ہے، اس طرح کرنا شرعاً بالکل جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر کوئی قرض حسن کا مطلب یہ ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے کسی کی مدد کرنا، اتنے دن پیسے استعمال کرنا اور درمیان سے کوئی چیز نہ لینا، ثواب کی نیت سے اگر کوئی قرض حسنہ دے تو اسے جائز ہے۔ یا پھر اسلامی تجارت کے آداب جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے ہیں کہ وہ نفع شراکت کی بنا پر جو بھی علماء نے بے کی قسمیں لکھی ہیں اس صورت کے اندر جائز ہے۔ اس طرح پیسے واپس کرنا، کسی حصے کا متعین کر کے دینا، ٹھیک ہے نا، یہ شرعاً جائز نہیں، یہ سود کے زمرے کے اندر ہی آتا ہے۔ چوتھا سوال ہے لیاقت علی خان صاحب نے پشاور سے ہم سے کیا کہ نماز جنازہ کو کندھا دینے کا سنت طریقہ بتا دیں۔ چنانچہ فتاوی عالمگیری پیج نمبر 83 پر ہے کہ جس وقت آدمی جنازے کو کندھا دینے کا ارادہ کرے، بہت بڑا ثواب ہے کندھا دینا، میت کے اگلی طرف آئے دائیں شانے پر، یعنی میت کا جو سر ہوگا وہ آگے ہوگا چلتے ہوئے، چاہے قبرستان جس طرف بھی ہو، میت کے اگلی طرف آئے اور اپنے دائیں کندھے کے اوپر وہ میت کی جو چارپائی ہے اس کو کندھا دے، 10 قدم چلے، پھر اس کے بعد پیچھے آ جائے اور پچھلی سائڈ سے اپنے دایاں کندھا دے، 10 قدم چلے، بہتر ہے۔ پھر دوسری طرف سے آئے یا آگے سے آئے، آگے سے آ کر پھر بایاں کندھا میت کے اگلی حصے پر دے، پھر پچھلا بایاں کندھا وہ میت کے پاؤں کی طرف دے، یعنی اس طرح 10 قدم 10 قدم، پھر الٹی سائڈ پر آپ پر 10 قدم 10 قدم، اس طرح 40 قدم جو ہے اس کی احادیث سیئہ کے اندر بڑی فضیلت ہے۔ یعنی یہ میت کو کندھا دینے کا مسنون طریقہ ہے۔ ہمارے ہاں اکثر طور پر رواج ہے کہ فوراً آتے ہیں اور پیچھے سے آ کر کہتے ہیں کلمہ شہادت، اس طرح کی بات کرتے ہیں، وہ لوگوں کی ایڑیوں کے اوپر پاؤں رکھتے ہیں، یہ شرعاً منع ہے، مسلمان کو تکلیف دینا حرام ہے۔ اس لیے کوشش کریں کہ آگے سے آئیں اور اپنا دایاں کندھا، پھر پیچھا، پھر دوسری طرف بایاں کندھا، پھر اس طرح، یعنی اس طرح 40 قدم چلنے سے اللہ بڑے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ چنانچہ ایک سوال ڈاکٹر توحید احمد بھٹی صاحب، انہوں نے بہاڑی سے کیا ہے۔ سوال بڑا عجیب سا ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل کی ایک امت گم ہو گئی تھی، معلوم نہیں اس کے ساتھ کیا ہوا، میرے خیال میں یہ چوہے ہیں، جب ان کے سامنے اونٹ کا دودھ رکھا جاتا ہے تو نہیں پیتے، اور جب بکری کا دودھ رکھا جاتا ہے تو پی لیتے ہیں۔ اور یہ حوالہ دیا ہے کہ مسلم شریف کی 7496 کی۔ یہ اکثر طور پر اس طرح ہوتا ہے کہ عام طور پر ہم واٹس ایپ کے اوپر غیر یقینی باتیں جو ہیں وہ جب کوئی آتی ہیں تو ہم آگے فارورڈ کر دیتے ہیں تو لوگوں کا ذہن بن جاتا ہے۔ اس لیے جو فارورڈ کرنے والے ہیں، جو بھیجنے والے ہیں، وہ گناہ گار ہیں، کیونکہ جب تک تحقیق نہ ہو اس وقت تک بات کو آگے نہیں پھیلانا چاہیے۔ حالانکہ ایک ہمارے عزیز محترم تھے، وہ بھی عالم دین تھے، انہوں نے مجھے واٹس ایپ کیا، اس کے اندر کلمہ کفر تھا، تو مجھے نہیں پتا تھا کون ہے، تو میں نے کہا اس بندے کو کفر سے بچائیں۔ میں نے بیک اس کو کال کی تو وہ تو عالم دین نکلے۔ میں نے ان سے سوال کیا کہ آپ، کہ جی بس میں نے ویسے آگے بھیج دیا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ کاہلی ہے، غفلت ہے۔ میں نے، ہمارے پاس مسلم شریف موجود ہے، اس میں ہم نے تحقیق کی ہے، مسلم شریف کے اندر ٹوٹل حدیثیں جو ہیں وہ 7423 ہیں، اور یہ جو حوالہ دیا گیا ہے 7496، مطلب ٹوٹل حدیثیں جو ہیں وہ 7423 ہیں۔ مسلم شریف کے اندر اس طرح کی حدیث موجود نہیں ہے۔ البتہ بیک گراؤنڈ کچھ حدیث کے اندر اس طرح ہے، بعض روایات کے اندر آیا ہے کہ بعض نافرمانی کی وجہ سے یہودیوں کو بندر، خنزیر اور گو بنا دیا گیا، لیکن یہ روایت جو ہیں وہ بھی غیر مشہور ہیں۔ باقی کہ جو امتیں مسخ ہوئی ہیں نا، ان کی نسل آگے نہیں چلتی۔ اگر مثال کے طور پر یہ اگر کہیں حدیث مل جائے، ابھی تک تمہارے نالج کے اندر نہیں آ رہی، مزید بھی ہم ڈھونڈنے ہیں کہ شاید ہو سکتا ہے کسی جگہ پر ہو، لیکن اس طرح کی حدیث نہیں ہے۔
کیونکہ علماء نے یہ فرمایا ہے کہ ان سے جو مسخ ہو جائیں ان کی نسل آگے نہیں چلتی. جس طرح گو کے بارے میں فقہا نے یہ بھی لکھا ہے کہ یہ گو ان میں سے نہیں ہے، اسی طریقے سے یہ چوہے ان بنی اسرائیل میں سے نہیں ہیں، کیونکہ ان کو بندر، خنازیر یا گو کی شکل اگر کسی کی مسخ کر دی گئی تھی تو پھر چند دنوں کے بعد وہ ہلاک ہو گئے، وہ ان کی نسل آگے نہیں چلتی. یہ چوہے اس بنی اسرائیل کی نسل میں سے نہیں ہیں. جی ہاں. اس کے بعد ایک اور سوال ہے کہ آج کل لوگ اخبار میں یہ ہمارے سوال کیا ہے اعظم علی صاحب، انہوں نے سکھر سے، کہ آج کل لوگ اخبارات کے اندر اشتہار دے دیتے ہیں کہ فلاں میرا بیٹا نہیں ہے، اس کے ساتھ میرا کوئی لین دین نہیں ہے، اس کو میری جائیداد میں سے کوئی حصہ نہیں ملے گا. کیا اس طرح کہنے سے وہ واقع اس کا بیٹا تصور ہو جائے گا یا نہیں ہوگا؟ شریعت میں اس کا جائیداد بھی حصہ ہے یا نہیں؟ جی ہاں، یہ شرف اللہ تعالیٰ نے اس کو بیٹے کا دیا ہے. اب وہ یوں نہیں کہہ سکتا یہ میرا بیٹا نہیں ہے. اگر بیٹا نہیں ہے تو یہ ایک بہت بڑی غلط بات ہے. پھر اس کو اس کا نسب ثابت کرنا پڑے گا کہ کس کے نسب سے ہے. تو گویا کہ اس کو وہ حرامزادہ کہہ رہا ہے. اگر وہ حرامزادہ کہہ رہا ہے تو پھر تو وہ شرعی تعزیر کا حقدار ہوگا. ہاں، وہ یہ کہتا ہے کہ کسی مکر کی وجہ سے، فریب کی وجہ سے، نافرمانی کی وجہ سے یہ میرے یعنی حکمن میں اس کو اپنے آپ سے ناخلف کرتا ہوں کہ یہ میرا نااہل بیٹا ہے، اس کے لین دین کا میں کوئی ذمہ دار نہیں ہوگا. کیونکہ بالغ ہونے کے بعد ہر ایک آدمی اپنے خود ذمہ دار ہوتا ہے. بالغ سے پہلے والدین ذمہ دار ہوتے ہیں، تو بلوغ کے بعد جو ہے وہ اپنی ذمہ داریاں خود اٹھائے گا. اس کا اگر کوئی قرضہ ہے یا اس کا کوئی لین دین ہے یا اس کا جو جھگڑا ہے تو اس کے اندر والد کا کوئی تعلق وغیرہ نہیں ہوگا. باقی رہا وراثت، تو وراثت کے اندر اس کو حصہ ملے گا. کیسے؟ کیونکہ سراجی کے اندر جو وراثت کی مشہور کتاب ہے اس میں یہ ہے کہ 4 چیزیں جو ہوتے ہیں نا وہ میراث سے روکتے ہیں. نمبر 1 غلام ہونا، نمبر 2 قاتل ہونا، نمبر 3 دین کے اختلاف کہ مسلمان اور کافر، اور چوتھا اختلاف الدارین، ایک دار الحرم کے اندر ہے، دوسرا دار الامان کے اندر ہے. اس طرح کی پاکستان کے اندر کوئی صورت وغیرہ نہیں آتی. دار الحرم وہ ہوتا ہے کہ جہاں پر مسلمان نہیں رہتے بلکہ کافر رہتے ہیں، اور کافروں کو وہاں پر، مسلمانوں کو رہنا وہاں پر منع ہوتا ہے. تو یہ 4 چیزیں ہیں، ان کی وجہ سے غلام یعنی کہ آدمی جائیداد سے محروم ہوتا ہے. بہرحال یہ بیٹا جو ہے وہ جائیداد سے محروم نہیں ہوگا. جی ہاں، یہ ہماری بہن ہے راول پنڈی سے فاطمہ. انہوں نے سوال یہ بھیجا ہے کہ میں نے نماز ادا کی، بعد میں میرے ماموں نے بتایا کہ قبلہ اس طرف ہے، تو میں نے کہا میں نے پڑھ لی ہے. تو ماموں نے کہا ہوگی، تو کیا وہ میری نماز ہوگی؟ جی ہاں، وہ آپ کی نماز نہیں ہوئی، آپ کے ذمہ قضا لازم ہے. کیونکہ فقہا نے یہ فرمایا ہے کہ بیت اللہ کی طرف تحریک کرنا یعنی سوچ و بچار کرنا واجب ہے. اگر بغیر سوچ و بچار کے آپ نے نماز پڑھ لی تو آپ کی نماز نہ ہوئی. ہاں، آپ کے ذمہ لازم تھا کہ آپ پوچھ لیتے کہ قبلہ کس طرف ہے. اور اگر آپ نے نماز پڑھ لی لیکن کسی نے آ کر بتایا کہ قبلہ اس طرف نہیں ہے تو آپ کو نماز دہرانا ہوگی. وہ نماز آپ کے ذمہ واجب ہے، لہذا پیاری بہن اپنی نماز کو قضا کر لیں. یہ شیخ علی صاحب ہیں ساہیوال سے. انہوں نے سوال بھیجا ہے کہ نماز جنازہ میں اگر تکبیریں رہ جائیں، یعنی 2 تکبیر ہو گئی، اس کے بعد شامل ہوا اور امام کے ساتھ سلام پھیر دیا، تو کیا وہ جنازہ جو پڑھا ہوا یا نہیں؟ جی ہاں، نہیں، آپ کا وہ جنازہ نہیں ہوا، کیونکہ جنازے کے اندر 2 چیزیں شرط ہیں. کون کون سی؟ نمبر 1 قیام، نمبر 2 4 تکبیر. آپ نے 2 تکبیریں کہی ہیں، اس کے بعد 2 تکبیریں آپ کی رہ گئی ہیں، تو آپ کو وہ نماز، آپ کا وہ نماز جنازہ نہیں ہوا. لوگوں کا تو ہو گیا لیکن آپ کا وہ نماز جنازہ نہیں ہوا. حکم یہ ہے، امام کے ساتھ جب آدمی شامل ہو جائے تو امام 4تھی تکبیر جب کہے اور وہ سلام پھیرے تو آپ اس کے بعد اپنی پہلی تکبیر سمجھیں کہ وہ میری پہلی تکبیر ہے. پہلی تکبیر کے بعد ثنا پڑھیں، پھر آپ دوسری تکبیر کہیں، پھر درود پاک پڑھیں، پھر اس کے بعد آپ سلام پھیر دیں. یعنی جو بھی آپ کی جس طرح رکعتیں امام کے ساتھ رہتی ہیں کہ 4تھی پڑھیں گے تو ہماری 4تھی ہوگی. پہلی رکعت جو ہے وہ 3 نہیں ہوئی، ہم کھڑے ہو کر پہلے پہلی پڑھیں گے، پھر دوسری پڑھیں گے، پھر تیسری پڑھیں گے. اسی طرح نماز جنازہ کے اندر اگر ہماری تکبیریں رہ جائیں اور امام سلام پھیر دے، ہم سلام نہیں پھیریں گے. اگر آدمی کو اندیشہ ہو کہ میرے سلام پھیرنے سے پہلے پہلے میت اٹھا لیا جائے گا تو پھر اللہ اکبر اللہ اکبر جتنی تکبیریں رہتی ہیں وہ کہہ لے. اور اگر پتہ ہے کہ جنازہ نہیں اٹھائیں گے تو پھر وہ دعاؤں کے ساتھ
اپنی باقی نماز جنازہ کو مکمل فرمائے۔ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ میں دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ پیارے محترم بھائیوں، عزیز ساتھیوں، آپ کا بھی اگر کوئی سوال ہو تو آپ کو دیے گئے نمبر کے واٹس پر آپ اپنے سوال وغیرہ بھیجیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ پیر والے دن 10 بجے تک ہم آپ کے سوالوں کے جواب اپلوڈ کر دیں گے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آپ ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ کی مقبول حاضری عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔